اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وہ سارے معاملات اللہ ہی کے پاس فیصلے کے لیے رجوع کیے جائیں گے۔ یہ سورہ فاطر کی 4 آیت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کی بات سن کر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان کر کہاں تک جائیں گے۔ ان کو تو ہمارے پاس آنا ہی ہے ایک دن، اور سارے فیصلے ہمارے سے ہی کرانا ہے، تو اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یعنی جو لوگ اب بھی نہیں سدھریں گے اور رجوع نہیں ہوں گے تو پھر جیسا پچھلی قوموں کی ہلاکت ہوئی تھی ویسے ہی ان کی بھی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ دھوکہ باز تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دینے پائے۔ اس میں لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے قیامت کا وہ سچا ہے، اور قیامت یقیناً برپا ہوگی۔ اس وجہ سے برپا ہوگی کہ نیک اور بد دونوں کو اپنی اپنی جو زندگیاں گزارے ہیں دنیا میں اس کے مطابق جزا اور سزا ملنی ضروری ہے۔ وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا، کب ملے گا؟ دنیا میں تو انصاف نہیں ملتا ہے عام طور پر، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو دنیا میں تم زندگی گزارو گے تو اسی کے مطابق تمہیں وہاں پر جزا اور سزا ملے گی، تو یقیناً وہ آنے والی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک دیکھ کر تمہیں جو ہے کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے جو بہترین نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، تاکہ کہیں کیوں جو ہے تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ، اس سے غفلت میں پڑ کر۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اور رسولوں کی اتباع کرنے والے، رسولوں کا ساتھ دینے والوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تم دنیا کی زندگی جو عارضی ہے اور اس کی لذتیں بھی عارضی ہے، اس میں پڑھ کر جو لافانی ہیں، جو ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں اس کو بھول نہ جاؤ، اور اس کے تعلق سے جو ہے غفلت نہ برتو۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور پھر ایک بات اس میں یہ بتائی کہ نہ وہ دھوکہ باز کا مطلب سب سے بڑا دھوکہ باز جو ہے شیطان ہے دنیا میں، جو انسانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جو ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو جو ہے بہلا پھسلا کر، اس کے دل میں وسوسے ڈال کر، خیالات پیدا کر کے اس کو راہ راست سے بھٹکا دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس کو غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، دیکھو دھوکہ باز تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تمہیں فریب دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کو جو ہے تم دشمن سمجھو، اپنا دوست مت سمجھو۔ تو اگر دشمن سمجھیں گے تو پھر اس کی بات نہ ماننا پڑے گا تمہیں، اور جو ہے رحمان کی بات کو مان کر اس کو جو ہے ٹھکرانا پڑے گا، یہ اس سے دشمنی ہے۔ ورنہ اگر اس کی بات مانیں گے تو پھر اس سے دشمنی نہیں بلکہ اس سے دوستی ہو جائے گی۔ جو بھی کام ہم جو ہے اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پھر جو ہے کس کے حکم سے ہم کر رہے ہیں۔ رحمان کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر وہ شیطان کے حکم کا ہی کام ہوگا، شیطان سے دوستی ہی ہوگی۔ فاتخذوہ عدوا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور جو ہے ایک مقام پر یہ کہا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے عہد و معاہدہ نہیں لیا تھا اور تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں جو ہے ایمان میں کی حالت میں پورے داخل ہو جاؤ،
یعنی تھوڑا داخل ہو گئے اور تھوڑا داخل نہیں ہوئے، جو اچھا سمجھا اس کو کر لیا اختیار، اور جو ہے جس میں تھوڑی سی تنگی اور مشقت ہوئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ یعنی ایمان لائے ہو، ایمان والے بندے ہو، اگر یہ دعویٰ ہو تمہارا، تو پھر جو ہے پورے کے پورے اس میں داخل ہو جانا اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنا، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتتخذونہ ومن ذریتہ اولیاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو، افتتخذونہ وذریتہ من دون اولیاء وہم لکم عدو، اور جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو اور اس کی ذریت کو کیا جو ہے اپنا دوست بناتے ہو، اپنا کارساز بناتے ہو، اور مجھ کو چھوڑ دیتے ہو میرے مقابلے میں، اور جو ہے تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، جبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہیں بہکاتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے ہیں یہ کہہ کر، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاؤ وہ معاف کر دیں گے، یہ جو ہے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہی کہتے نظر آتے ہیں، ارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم یقیناً ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سخت پکڑنے والے بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور انتقام لینے والے ہیں، سزائیں دینے والے بھی تو ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ کچھ بھی مت کرو، بس گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، جبکہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ایسا بعد میں کرنے کی جو بات آتی ہے۔ توبہ تو فوراً کرنا ہے، جب بھی آپ سے کچھ غلطی ہو جائے اور کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع ہونا، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بعد کب آئے گا پتہ نہیں، بعد آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، وہ وقت ہی نہیں آتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی حربیں ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی ہتھ کنڈوں میں تم بالکل بھی نہیں آنا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیرووں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ میں رہنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں جنت والا بنا دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو جو ہے جنت سے دور کر دے اور دوزخ میں داخل کر دے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ کفر کرتے ہیں یعنی اللہ اور رسول کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بیش بہا اجر ہے۔ اس میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو وہ جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کی مغفرت بھی ہے اور بہترین اجر ہے ان کے لیے۔ یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات آ رہی ہے، اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت کو بتانا اور واضح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف ایمان چلنے والا نہیں ہے، دعوی ایمان جو ہے کافی نہیں ہوگا اللہ کے پاس، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا ہوگا۔ عمل صالح اگر کسی ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہوگی کہ میں نے ایمان لایا تھا یا اللہ کہہ دیے کہ میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور میں نے آپ کو مان لیا تھا، آپ کی مخالفت نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بخشے جائیں گے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے، اور جو ہے اجر کبیر کا جو وعدہ ہے، جو مغفرت کا جو وعدہ ہے، بخشش کا وہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ بھلا ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کو اس کے بدعمالیاں خوشنما بنا دی جائے، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں راہ حق دکھاتے ہیں، لہٰذا ان کے کفر پر رہنے کی وجہ سے آپ حسرت و رنج میں مبتلا نہ ہو۔ جو کچھ باتیں بناتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے اس کی جو ہے دنیا اور اس کے عمل اچھے کر کے دکھا دیے گئے ہیں، افمن زین لہ سوء عملہ، جو برے اعمال وہ جو کرتا ہے جو شخص، اور وہ برے اعمال کو اچھا کر کے دکھا دیا گیا ہے، یعنی اس کو جو ہے بہت اچھا سمجھتا ہے، مزین ہو گئے ہیں اس کے سامنے۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں جو ہے برے کام کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے لوگوں کو دیکھیے آپ
کہ وہ بڑے چاق و چوبند رہتے ہیں، بڑے جو ہے خوش رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہدایت اور جو ہے گمراہی دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور کسی کو گمراہی بھی دیتے ہیں، گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی کوئی جو طالب ہدایت ہوتا ہے تو اس کو تو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو گناہوں پر اڑا رہتا ہے اور جو ہے جو بدعمالیوں پر بدعمالیاں کیے جاتا ہے، جو گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے ایسے ہی کام کرتا ہے، تو پھر اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اس کے دل میں حق کے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر حق ڈالو تو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، باطل بھیجاؤ تو باطل آ جاتا ہے اس کے دل میں، تو یہ حال اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے سارے برے اعمال مزین ہو جاتی ہیں اس کے سامنے اور بڑے خوشنما نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، وہ تو جو ہے جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور جو ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں وہ تو بد قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے لیے گمراہی ہی گمراہی ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اور پھر لہٰذا ان کے کفر پر جو اڑے رہنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو حسرت اور غم اور رنج ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے ان کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ بہت خوبی کے ساتھ جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح الٹف فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی جو ہے خبر ہے اور علم ہے، علیم اور خبیر ہے وہ ذات، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور کس کو کب پکڑنا ہے، کس کو کب سزائیں دینا ہے، ان کو بہت اچھا معلوم ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں اور ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں خشک خطہ زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر ہم اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک و ناقابل نمو ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا جزائے اعمال کے لیے خبروں سے جی اٹھنا ہے۔ بارش کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو باعث بعد الموت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے منکر جو لوگ ہیں، دنیا میں ایسے بہت سے ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اکثریت ان کی ایسی ہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس جینا اور مرنا یہیں پر ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کر لو، آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بارش ہم برساتے ہیں آسمان سے، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کیسی ہوتی ہے جو لہلہانے لگتی ہے، یعنی بارش کو جو ہے بادلوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے چلاتے ہیں بادلوں کو ہم، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے یعنی ایسی زمین پر برسا دیتے ہیں لے جا کر جو خشک ہو چکی ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، سب شاداب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ تمہارا بھی ہے، تم کو بھی ہم جو ہے ایسا ہی اٹھائیں گے، سارے انسانوں کو ایک دن، کذالک النشور کہہ دیا، یعنی ہم ساروں کو جمع کریں گے، وہ خبروں سے جی کر اٹھیں گے اور ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش فرمائی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے جسم جو ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن اس کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کا ایک حصہ بچ جاتا ہے، اس سے تخلیق فرمائیں گے اور ترکیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور ریڑھ کی ہڈی میں سے جو ہے ایک حصہ اس کے تعلق سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ٹیل بون کہا جاتا ہے اس کو، اسپائنل کارڈ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو ٹیل بون کہتے ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے اور ایسے حیرت انگیز جو ہے ریزلٹس آئے ہیں، اور اس میں اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ ٹیل بون جو ہے اسپائنل کارڈ کا جو سب سے آخری حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، یہ سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے بات ثابت سامنے آئی ہے کہ اس میں جو ہے انسان کے فنگر پرنٹس محفوظ ہوتے ہیں، انسان کا جو ہے سیکس میل تھا یا فیمیل تھا، اس کا بلڈ گروپ کیا تھا وہ معلوم ہوتا ہے، اس کے جو ہے یعنی جو مزاج تھا اس کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے، اس نے کتنی زندگی جی ہے دنیا میں اس کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے، اور بہت سی معلومات اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یعنی ایک باضابطہ جو ہے سیکیورڈ ڈیٹا ہے وہ سمجھیے انسان کا، ڈیٹا کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں جیسا مائکرو چپ میں آج کل جو ہے لگا دیتے ہیں آپ، وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ اس کو جو ہے ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایئر کرافٹ جب کریش ہوتا ہے کبھی ایکسیڈنٹ کے بعد تو اس کا جو ہے بلیک باکس ڈھونڈ کر لاتے ہیں، بلیک باکس سے جو ہے انفارمیشن لیتے ہیں، اس میں ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، سارا ایئر کرافٹ تباہ ہو جاتا ہے لیکن وہ بلیک باکس ویسا ہی رہتا ہے، اس کو لا کر اس میں سے انفارمیشن نکالتے ہیں کہ آخری وقت تک کون کون کیا کیا باتیں کیے تھے اور جو ہے ایئر کرافٹ میں کیا کیا خرابیاں ہوئی تھیں، وہ سب کے سب اس میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے انسان کا بلیک باکس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بنا کر رکھا ہے اور اتنا محفوظ رکھا ہے
ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہے انسان مر کر گل کر سڑ جاتا ہے زمین میں، جو ہے اگر ہزاروں سال بھی دفن کر دیا جائے اور جو ہے جلا دیا جائے یا پانی میں ڈوب کر مر جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، جانور کھا جائے، تو بھی وہ ہڈی کا جو اسپائنل کارڈ کا جو آخری حصہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اس کو جانور بھی نہیں چبا سکتا، اس کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی، پانی میں جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کہیں پر جو ہے نہیں جاتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرائے ہونے سے بچا لیا ہے۔ یعنی وہ ایک ہی حصہ ایسا ہے انسان کے بدن کا جو بچ جاتا ہے، ہزاروں سال بھی اگر ہو جائیں تو بھی جو ہے وہ حصہ جیسے کا ویسا رہ جاتا ہے، پورا جسم گل سڑ جائے گا، ساری ہڈیاں، ساری جو ہے اسکیلیٹن جو ہے خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ہڈی کے حصے کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ یہ بات 1430 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں انہوں نے یہ بات بتلا دی تھی، اور اس کا تذکرہ یعنی صحیح بخاری کی جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، صحیح بخاری اور سورہ کی جو ہے تفسیر میں اس کو یہ بیان کیا گیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اس میں جو ہے یعنی کتاب الفتن میں جو ہے حدیث آئی ہے، دونوں آئی ہے، اس میں صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی صحیح حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ایسا ہے اس انسان کے تعلق سے۔ جو انسان آج پریشان ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا مجھ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسا بہترین انتظام کر کے رکھیں کہ آج سائنس اس کو دریافت کر رہی ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے یقینی طور پر، کیونکہ اس وقت سائنسی دریافت کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انسان کے جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں، آج اس کو دریافت کر رہے ہیں، آج انہیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ جو ہے گھر واپسی کی آج جو بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر واپسی تو اصل میں یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالق و مالک ہمارا پالنہار جو ہے وہ تو اس دین کو پسند کرتا ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہہ دیا ایک مقام پر، یعنی جو کوئی جو ہے دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین، دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ان کو مل جائے، دنیا اور آخرت کی فلاح ہو جائے، ان کو کامیاب ہو جائے، تو پھر ان کو اس میں واپس آنا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں ان سے کیوں کہہ رہے ہو کہ گھر واپس ہو جاؤ؟ گھر واپس تو ان کو ہونا ہے جو گھر سے دور چلے گئے ہیں، جو ایمان سے دور چلیں گے ان کو گھر واپسی ہونا ہے۔ اس میں یہی پیغام ہے کہ یہ اللہ کا سچا مذہب ہے اور سچا دین ہے۔ ایسی بے شمار آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس کی تحقیقات ہوئی ہیں سائنس کے ذریعے سے، معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بات سچی ہے اور یہ اسلام سچا ہے، یہ دین سچا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔